ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يجبر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، اسلام کی فقہی تعلیمات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج بھی وہی نماز کی ہی بحث ہے. نماز کے حوالے سے ہم نے عرض کیا کہ نماز کی جو چیزیں واجب ہیں وہ 11 چیزیں ہیں. ان 11 میں سے 5 رکن ہیں اور 6 غیر رکن، یعنی رکن نہیں ہے. رکن اور غیر رکن کا فرق یہ بیان کیا کہ رکن میں اگر کمی یا زیادتی کی جائے، چاہے جان بوجھ کر یا چاہے غلطی سے سہون ہو جائے، نماز باطل ہے. یعنی اس میں کسی قسم کی کمی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن غیر رکن جو چیزیں ہیں ان میں اگر عمدن کمی زیادتی کی جائے تو نماز باطل ہے، واجب ہیں آخر. لیکن اگر عمدن زیادتی نہیں ہوتی، سہون اگر غلطی ہو جاتی ہے، بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. پھر ہم نے ترتیب سے ان واجبات کو بیان کرنا شروع کیا: نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، قراءت. اب جو بحث آتی ہے وہ رکوع کی بحث ہے کہ انسان جب تلاوت مکمل کر لے، قراءت پوری کر لے، سورہ حمد کے بعد دوسری سورہ کی تلاوت کر لے، تو پھر اللہ اکبر کہہ کے، جو کہ مستحب ہے، رکوع میں جانا ہے. رکوع لغت کے حوالے سے جھکنے کو کہتے ہیں، لیکن نماز میں اس نیت سے جھکنا کہ میں رکوع کر رہا ہوں، یعنی رکوع کی نیت سے جھکنا، اتنا جھکنا کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکیں، اس نیت سے جھکنا مخصوص کیفیت کے ساتھ یہ رکوع کہلاتا ہے. اس رکوع کی کچھ چیزیں ہیں جو واجب ہیں. ایک تو رکوع کی نیت سے جھکے. ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ رکوع کی نیت سے جھکے؟ یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے کبھی جھکنا رکوع کی نیت سے نہ ہو، کسی اور کام کے لیے ہو. خدا نخواستہ کوئی جانور ہے، کوئی چیز ہے جو تکلیف دے رہی ہے، کوئی اسے ہٹانا چاہتا ہے، کوئی چیز گر گئی ہے اسے اٹھانا چاہتا ہے، تو کیونکہ یہ اس کا جھکنا رکوع کی نیت سے نہیں ہے، لہٰذا رکوع شمار نہیں ہوگا. یہ رکوع کا حکم نہیں رکھتا. تو جھکنا اس لیے ہو کہ میں رکوع کروں گا، رکوع کی نیت سے جھکے. اب کسی اور چیز کے لیے جھکنا، کسی تکلیف دینے والے جانور کو مارنے کے لیے جھکنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو چیز تکلیف دے رہی ہے انسان اسے دور کر سکتا ہے، لیکن ایسی کیفیت نہ بنے کہ انسان نماز کی حالت سے نکل جائے، عمل کثیر شمار نہ ہو، ایسی صورتحال پیش نہ آئے کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ تو نماز میں ہی نہیں ہے. تو ایسے جھکنے کو رکوع نہیں کہتے. رکوع کی نیت سے جھکے اور معمول کے مطابق جھکے. معمول کے مطابق جھکے یعنی کیا؟ یعنی جب انسان جھکتا ہے تو اس کا سر آگے کی طرف آتا ہے. اگر کوئی ورزشی انداز میں دائیں یا بائیں جھکے، اگرچہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنے تک پہنچ پائیں، اس طرح کے جھکنے کو رکوع نہیں کہتے. معمول کے مطابق ہو، یعنی سر آگے کی طرف جھکے، انسان نیچے کی طرف جھکے. دائیں بائیں جھکنے کو رکوع نہیں کہتے. اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکے. لہٰذا اگر کوئی معمولی سا جھکتا ہے کہ اس کے ہاتھ ابھی گھٹنوں تک نہیں پہنچ سکتے،
تو بھی اسے رکوع نہیں کہتے۔ اس جھکنے کے بعد اس کا جسم ساکت ہو جائے، یعنی بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو کر رکوع کی حالت میں ذکر پڑھے۔ یہ ذکر بھی یہاں پر واجب ہے، اور اس ذکر میں لازمی ہے کہ بدن ساکت ہو، حرکت میں نہ ہو۔ حرکت میں نہ ہو۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رکوع میں جا رہا ہے، اب تھوڑا سا جھکا، جھکتے ہی اس نے ذکر شروع کر دیا، وہاں جیسے ہی ہاتھ گھٹنے تک پہنچے اس کا ذکر پورا ہوا، اب یہ اگر اٹھ جائے تو اس کا رکوع درست نہیں ہے۔ یا جیسے ہی پہنچا، ہاتھ اس نے زانوں پہ رکھے، تھوڑا سا بدن ساکت ہوا، ابھی ذکر اس نے شروع کیا تھا کہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، سکون کی حالت میں نہیں کہا گیا۔ اگر وہ عمدن ایسا کر رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہے۔ لازم ہے کہ جسم ساکت بن جائے، سکون کی حالت میں ہو، اس میں کوئی تحرک نہ ہو، پھر ذکر رکوع پڑھا جائے۔ ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں، ہاتھ رکھنا لازمی نہیں ہے، احتیاط ہی کہ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ دے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ ذکر رکوع کیا ہے؟ رکوع میں کوئی بھی ذکر پڑھا جا سکتا ہے، جو بھی اللہ کا ذکر ہو، سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، جس میں بھی اللہ کا ذکر ہو وہ کلمہ زبان پہ جاری کیا جا سکتا ہے، لیکن مقدار کے حوالے سے اتنا ہو کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہو۔ یعنی اگر کوئی الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے کہ 3 مرتبہ کہے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کے برابر ہو، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ، اتنی مقدار کے برابر ہو، یعنی کوئی دوسرا ذکر بھی پڑھا جا سکتا ہے رکوع میں، لیکن مقدار کے حوالے سے اتنا ہو کہ 3 مرتبہ جس طرح سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ ہی کہا جاتا ہے، تو اتنی مقدار میں ہو۔ احتیاط یہی ہے کہ اسی ذکر کو پڑھا جائے، یعنی انسان یا 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم وبحمدہ یہ پڑھے۔ اس رکوع کے ذکر میں بھی تلفظ شرط ہے، یعنی زبان سے ادا کرے، ایسا نہیں کہ صرف دل میں ذہن میں سوچ لے، تصور کر لے، یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ تلفظ کرے، اور تلفظ بھی اس طرح کرے کہ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، ماحول پرسکون ہو، تو اپنی آواز خود سن سکے۔ بالکل ذہن میں تصور کرنا یا ذہن سے پڑھنا، جیسے انسان بغیر زبان کو حرکت میں لائے ہوئے کوئی کتاب پڑھتا ہے، یہ کفایت نہیں کرتا نماز کے اذکار میں۔ ذکر یعنی تلفظ ہو اس کا زبان سے، اور یہ تلفظ ہوگا اس کے لیے لازمی ہے کہ عربی میں ہو، فصیح عربی میں، یعنی تجوید کی اس طرح کی کوئی غلطی نہ ہو جو اس کے ذکر کو غلط بنا دے، کہ صحیح عربی میں مکمل طور پر اس ذکر کو پڑھا جائے، جسم ساکت ہونا چاہیے۔ یہ لازمی ہے رکوع میں۔ البتہ جو چیزیں مستحب ہیں رکوع میں وہ یہ ہے کہ رکوع سے پہلے اللہ اکبر کہا جائے، اور رکوع میں صلوات پڑھی جائے، چاہے وہ ذکر رکوع سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، صلوات کا پڑھنا رکوع میں آگے چل کے ہم بتائیں گے کہ سجدے میں مستحب ہے، ثواب رکھتا ہے صلوات۔ تو یہ رکوع میں صلوات پڑھیں۔ اس کے بعد جب کھڑا ہوتا ہے رکوع سے اٹھ کے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یعنی اگر کوئی جانتے بوجھتے عمدن رکوع کی حالت سے فوراً سجدے کی طرف جھک جائے، قیام کیے بغیر، اٹھے بغیر، اگر وہیں رکوع کی حالت سے مستقیماً سجدے کے لیے جھک جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہے، کیونکہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا قیام واجب ہے۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ قیام کبھی رکن ہوتا ہے، کبھی غیر رکن،
رکوع کے بعد کھڑا ہونا یہ واجب ہے، رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ اب انسان رکوع کے بعد بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے، اس کے بعد مستحب ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور پھر اللہ اکبر، یہ مستحب ہے۔ سیدھا کھڑا ہونا لازمی ہے۔ جب بالکل انسان سیدھا کھڑا ہو جائے تو پھر سجدے کے لیے زمین کی طرف جھکے، یہ ذکر جاری کرنا سمع اللہ لمن حمدہ و اللہ اکبر اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھانا، یہ مستحبات میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ رکوع کا بیان۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان رکوع کے لیے اتنا نہیں جھک سکتا جتنا جھکنا چاہیے، نہیں کہ اتنا جھکے کہ اس کے ہاتھ زانوں تک پہنچ سکیں، اتنا نہیں جھک سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اب وہ کھڑے ہوئے جتنا جھک سکتا ہے اتنا جھکے، لیکن کھڑے ہوتے ہوئے اگر اس کے لیے جھکنا بہت زیادہ تکلیف کا سبب ہے، اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی درد بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیٹھتے ہوئے رکوع کرے۔ یعنی جو نماز بیٹھ کے انسان ادا کرتا ہے اور اس میں رکوع کے لیے جھکتا ہے، یہ انسان بھی قیام سے بیٹھ جائے اور پھر وہاں بیٹھ کے رکوع کرے۔ جب بیٹھ کے رکوع کرے گا تو اس کے لیے یہ ہے کہ اتنا جھکے کہ اس کے سر اس کے گھٹنوں کے نزدیک تک آ جائے، زمین کے نزدیک، اور بہتر یہ کہ اتنا جھکے کہ سجدے کے نزدیک ہو جائے، پرسکون طریقے سے وہاں پہ ذکر ادا کرے اور اس کے بعد پھر کھڑا ہو کر اور پھر سجدے کے لیے زمین کی طرف جھک جائے۔ یہ ہے کہ اگر کوئی رکوع کے لیے جھک نہیں سکتا۔ جب رکوع مکمل ہو گیا، اور رکوع آپ جانتے ہیں کہ نماز کا رکن ہے، یعنی اس میں کمی اور زیادتی نماز کو باطل کر دیتی ہے، چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو۔ ایک ہی رکوع کرنا ہے نماز میں، دو بھی نہیں کیے جا سکتے، ایک کو چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ان دونوں میں سے اگر کوئی بھی انسان دو کر بیٹھے یا بالکل چھوڑ دے، چاہے یہ جان بوجھ کر ہو چاہے غلطی سے ایسا ہو، نماز باطل کر دیتا ہے۔ جب رکوع انسان کر چکا اور اس کے بعد قیام، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اب سجدے میں جائے گا۔ سجدہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کو کہتے ہیں۔ انتہائی خشوع اور خضوع کی حالت ہے کہ انسان اپنے رب کے سامنے، اپنے خالق و مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ دے، اپنی عبودیت اور بندگی کا اظہار کرے، اپنے عاجز اور مسکین ہونے کا اعلان کرے اور اس کے غنی ہونے کو بیان کرے کہ بال الہ تو بے نیاز ہے، میں نیاز مند ہوں، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، تو اس قابل ہے کہ میری پیشانی تیرے سامنے جھکتی رہے۔ اور یہ عبودیت کا معراج ہوتا ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں جائے۔ اس لیے روایات میں بھی ہے کہ شیطان کے لیے جو چیز سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوا کرتی ہے، جو اسے سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان طولانی سجدے دے۔ جب وہ شیطان انسان کے سجدوں کو دیکھتا ہے تو حسد کرتا ہے، اسے بہت تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ اسی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ شیطان بن گیا۔ اگر وہ سجدہ کر لیتا جو خدا نے اسے حکم دیا تھا، وہ سجدہ کر لیتا، شیطان اس طرح لعنتی اور ملعون بن کے خدا کی بارگاہ سے نکالا نہ جاتا۔ بہرحال سجدہ نماز کی معراج ہے، عبودیت کا کمال ہے کہ انسان اپنی پیشانی کو جھکا دے۔ یہ پیشانی جو زمین پہ رکھی جائے گی، یعنی سجدہ، دو سجدے مل کر ایک رکن شمار ہوتے ہیں کہ اگر انسان دو سجدوں کو بجا لائے تو اس نے ایک رکن کو بجا لایا ہے، اگر دونوں کو چھوڑ دے تو اس نے رکن کو چھوڑا ہے، اگر دو کے اوپر دو کا اضافہ کرے تو اس نے ایک رکن کو بڑھایا ہے۔ بالکل سجدہ نہ کرے،
ایک رکن کو چھوڑا گیا ہے نماز باطل، 2 کی جگہ پہ 4 سجدے کرے، رکن کا اضافہ ہوا ہے تو نماز باطل، 2 سجدے کرنے ہیں۔ سجدے کے کچھ واجبات ہیں۔ ایک تو پیشانی ایسی جگہ پر رکھی جائے جس پر سجدہ صحیح ہو۔ سجدہ کس جگہ پر، کون سی جگہ پر، کس چیز پر صحیح ہوتا ہے؟ ایک تو نماز کے لیے ہم نے مکان کی بحث میں عرض کیا ہے کہ غصبی جگہ نہ ہو۔ خیر، سجدہ کس جگہ پر صحیح ہے، کس چیز پر صحیح ہے؟ سجدہ زمین پر کیا جا سکتا ہے، مٹی ہو، پتھر ہو، پکی ہوئی مٹی ہو، جو زمین ہے، مٹی ہے، اس پہ سجدہ کرنا صحیح ہے۔ یا وہ چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں، زمین سے پیدا ہوتی ہیں، اس پر بھی سجدہ صحیح ہے، لیکن اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ کہ وہ چیز جو زمین سے پیدا ہو رہی ہے، اگ رہی ہے، نکل رہی ہے، وہ کھائی نہ جاتی ہو۔ لہذا سبزی جات جو زمین سے پیدا ہوتی ہیں وہ کیونکہ کھائی جاتی ہیں، ان پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن درخت، وہ درخت جن کے پتے کھائے نہیں جاتے، ان پر سجدہ کیا جا سکتا ہے، زمین سے اگتے ہیں، سجدہ کیا جا سکتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ ایک شرط یہ ہے کہ اسے کھایا نہ جاتا۔ نمبر 2، اسے پہنا نہ جاتا ہو، پہننے کے کام نہ آئے۔ مثلا یہ کپاس ہے جو زمین سے اگتی ہے، کیونکہ اسے کپڑا بنا کے پہنا جاتا ہے، اس پہ سجدہ نہیں ہو جاتا۔ اور تیسرا، معدنیات، وہ معادن جو زمین سے ہی وجود میں آتے ہیں، ان میں سے سون اور چاندی ہے، سون اور چاندی پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو سجدہ اس چیز پر صحیح ہے جو زمین ہو، یا جو زمین سے اگلنے والی چیز ہو، لیکن کھائی نہ جاتی ہو، پہنی نہ جاتی ہو، اور معدنیات میں، سون اور چاندی میں ان کا شمار نہ ہوتا ہو، اس چیز پر سجدہ صحیح ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت بھی عرض کرتے چلیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا کس چیز پر سجدہ کرنا درست ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر، اور زمین سے اگلنے والی وہ چیزیں جو کھائی اور پہنی نہیں جاتی۔ تو پوچھنے والے نے پھر سوال کر دیا کہ مولا ان چیزوں پر کیوں سجدہ نہیں کیا جا سکتا؟ میں دیکھو کہ نماز اللہ کی عبادت ہے، نماز اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے کہ نماز کی حالت میں انسان خدا کی بندگی کر رہا ہے۔ لوگوں کے 2 قسم ہیں، ایک وہ جو خدا کے بندے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ ہیں جو دنیا پرست ہیں، دنیا کے غلام ہیں، عبد دنیا ہے۔ جو دنیا پرست ہیں، دنیا کیا ہے؟ یہی کھانا پینا پہننا، یہی سونا اور چاندی، یہ دنیا ہے۔ دنیا پرست ان کے پیچھے دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ تو فرمایا خدا پسند نہیں کرتا کہ اسے اس چیز پر سجدہ کیا جائے جسے دنیا پرست پوجا کرتے ہیں۔ دنیا کی پوجا کرنے والے انسان، دنیا پرست انسان اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ خدا نہیں چاہتا ہے کہ وہ چیز جو دنیا پرست انسانوں کے لیے معبود ہے اس پہ اللہ کو سجدہ کیا جائے۔ یہ نماز اللہ کی بندگی ہے، بلکہ سب سے بہتر یہی ہے کہ انسان سجدے کی حالت میں اس پیشانی کو خاک کربلا پہ رکھے، خاک شفا پہ، نماز پہ۔ نماز کی حالت میں انسان اگر اپنی پیشانی کو خاک شفا پہ رکھے، وہ نماز مقبول نماز ہے، اس سجدے کا ثواب بڑھ جاتا ہے جو خاک شفا پر ہو۔ یہ شہیدوں کی خاک میں یہ تاثیر ہے کہ اس کی وجہ سے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یہ شہادت کی تعظیم ہے، یہ شہیدوں کی یاد ہے، یہ درس شہادت ہے کہ نماز کی حالت میں بھی انسان
ان قربانی دینے والے شہیدوں کو یاد رکھے۔ اور جب خاک شفا پہ سجدہ کیا جاتا ہے تو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق 7 حجابوں کو ہٹا لیا جاتا ہے۔ خاک پہ سجدہ 7 حجابوں کو ہٹا دیتا ہے، خدا کی بارگاہ تک یہ سجدہ پہنچتا ہے۔ نماز کی معراج ہے سجدہ، جس طرح نماز عبادتوں کی معراج ہے۔ نماز عبادتوں کی معراج، نماز کی معراج سجدہ ہے، اور سجدے کا کمال یہ ہے کہ اسے خاک شفا پہ رکھا جائے، سر کو شہداء سے منسوب خاک پہ رکھا جائے۔ شہیدوں کی تعظیم ہے، شہادت کی تعظیم ہے، اور در حقیقت نام خدا کے بلند کرنے والوں کی یاد ہے۔ اس سے بندگی کی ثواب میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو سجدے کے لیے لازمی ہے کہ پیشانی کو اس جگہ پہ رکھا جائے جہاں پہ سجدہ صحیح ہو۔ اس کے بعد سجدے میں 7 اعضاء کو زمین پہ رکھا جائے، یعنی پیشانی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھے، یہ 7 اعضاء ہیں جن کو زمین پہ رکھنا لاواجب ہے۔ یعنی جانتے بوجھتے اگر کوئی عضو زمین پہ نہ رکھا جائے اور اسی طرح ذکر پڑھا جائے تو سجدہ درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ سجدہ درست نہیں ہوگا تو نماز کامل نہیں ہوگی، نماز بھی درست نہیں ہوگی۔ ان 7 اعضاء کو زمین پہ رکھنا ہے، اور یہ لازمی ہے کہ پیشانی جس جگہ پہ رکھی جا رہی ہے وہ پاک ہونی چاہیے، لازمی ہے کہ پاک ہو۔ اس کے ساتھ جب بدن ساکت ہو جائے، انسان سکون کی حالت میں آ جائے تو اس وقت ذکر پڑھے۔ یہ ذکر بھی سجدے کا لازمی حصہ ہے۔ سجدے کا ذکر بھی 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر ہو، یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی مقدار کے برابر ہو، یعنی کوئی بھی ذکر پڑھے اتنی مقدار میں ہو جتنی مقدار میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہا جاتا ہے، اتنی مقدار پر ہو۔ بہتر یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ انسان اسی ذکر کو پڑھے، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے، یا 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھے۔ اور یہ بھی لازم ہے کہ تلفظ کیا جائے، صحیح عربی میں تلفظ کیا جائے۔ اس میں ترتیب اور موالات کا خیال رکھا جائے، اتنا فاصلہ نہ دیا جائے کہ انسان نماز کی حالت سے نکل جائے، یعنی ذکر کو ایک ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ 2 سجدے ایک رکن ہیں، لازمی ہے ان 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا فاصلہ دیا جائے۔ 2 سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنے کا فاصلہ دینا واجب ہے، رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ اگر کسی نے سجدہ کیا ہے اور سجدے کا اس کی پیشانی سے چپک گئی ہے تو لازمی ہے کہ اسے پیشانی سے جدا کرے اور دوبارہ اس کے بعد پھر اس پہ سجدہ کرے۔ یہ بیٹھنا، اگر اس میں بیٹھنے کی دوران اگر استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کہتا ہے، یہ مستحب ہے۔ پھر دوسرا سجدہ اسی طریقے سے 7 اعضاء زمین پہ رکھے جائیں، پیشانی ایسی جگہ پہ رکھی جائے جس پہ سجدہ صحیح ہو، وہ جگہ پاک ہو، سکون کی حالت میں ذکر سجدہ پڑھا جائے۔ سجدے میں بھی مستحب ہے کہ صلوات پڑھی جائے، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود بھیجا جائے۔ اب یہ جب سجدہ مکمل ہوا تو پھر بیٹھنا، یہ احتیاط ہے، یہ اچھا ہے، بہتر ہے کہ بیٹھے، جسے جلسہ استراحت کہتے ہیں، کہ دوسرے سجدے کے بعد تھوڑا سا بیٹھ جائے، تھوڑا سا توقف کرے، اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے۔ یہ تھا سجدے کا بیان۔ اگر کوئی انسان سجدہ نہیں کر سکتا، اتنا نہیں جھک سکتا، جس طرح ہم نے بیان کیا کہ 7 اعضاء اس کے زمین پہ رکھے اور پیشانی زمین پر اس چیز پر رکھی جائے جس پہ سجدہ درست ہو، تو کیا کرے؟ اس کے لیے یہ کہ جتنا جھک سکتا ہے جھکے۔ اگر کچھ جھک سکتا ہے تھوڑا سا
اس چیز کو یعنی سجدے گاہ کو تھوڑا سا اوپر رکھا جائے کسی تکیے پر، کسی چیز پر، کہ یہ جتنا جھک سکتا ہے اس مقدار میں جھکے، اور پھر اس چیز پہ اپنی پیشانی کو رکھ دے جس پہ سجدہ درست ہو۔ لیکن وہی پھر لازمی ہے کہ بقیہ اعضاء وہ زمین پہ ہونے چاہیے۔ اگر انسان عمدن کوئی عضو نہیں رکھتا تو درست نہیں ہوگا، لیکن ان 7 اعضاء میں بھی سب سے اہم جو ہے وہ پیشانی ہے۔ پیشانی کے بغیر تو سجدہ ہی نہیں ہے، یہ پیشانی ضرور بس ضرور رکھی جائے۔ لیکن اگر بقیہ 6 اعضاء میں سے کوئی عضو کوئی بھی حصہ بھول چوک سے زمین پہ نہ رہے اس وقت جب ذکر ادا کیا جا رہا ہے تو اس میں اشکال نہیں ہے، لیکن عمدن نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان اس طرح دونوں سجدے ادا کرے گا، اور رکوع اور سجود خداوند متعال کی بارگاہ میں بہت ہی اہم حصے ہیں نماز کے۔ خالق کائنات نے نماز کی یاد قرآن مجید میں کی ہے تو کبھی رکوع کے حوالے سے، کبھی سجود کے حوالے سے، کبھی قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ جماعت کا بیان ہے جو ہم انشاءاللہ آگے چل کے پیش کریں گے۔ اور کبھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کی طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیا گیا کہ یہ میرا گھر ہے، اسے پاک رکھا جائے، اسے پاک بناؤ، تو یہ فرمایا کہ طواف کرنے والوں کے لیے پاک بناؤ، اور میری عبادت اور بندگی کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک بناؤ۔ تو رکوع اور سجدہ یہ خضوع اور خشوع کی نشانیاں ہیں، اور نماز کے اہم جز شمار ہوتے ہیں کہ اپنی فضیلت اور ان کا اپنا ثواب بھی ہے۔ اب جب سجدے کی بات آ گئی ہے اور یہ نماز میں واجب بھی ہے، رکن بھی ہے، اب اس کے ساتھ ہی ایک اور سجدہ ہے جو واجب ہے، اس کا بھی ہم بیان کرتے چلیں۔ قرآن مجید کی 4 آیتیں جو 4 سورتوں میں ہیں ایسی ہیں کہ جب انسان خود پڑھے یا کسی سے سنے وہ آیت تو اس کے لیے سجدہ دینا واجب ہو جاتا ہے۔ جس طرح نماز میں سجدہ واجب ہے، اسی طرح قرآن مجید کی یہ 4 سورتوں کی 4 آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے لیے سجدہ واجب ہے۔ لیکن اس سجدے کے لیے وہ شرائط نہیں ہے جو نماز کے سجدے کے لیے ہے۔ اس میں انسان پیشانی کسی ایسی چیز پہ رکھ دے جو درست ہو، جس پہ سجدہ کرنا یہ بھی کفایت کرتا ہے۔ اس میں قبلے کی شرط بھی نہیں ہے، طہارت کی بھی شرط نہیں ہے، لیکن اگر ان آیتوں کی تلاوت خود کرتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے لیے یہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی آیات ہیں جن پر سجدہ قرآن مجید میں واجب ہے؟ وہ 4 مقامات ہیں، جن میں سے ایک سورہ سجدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 15، سورہ فصلت ہے جو کہ دوسرے نمبر پر ہے، اور اس کی 37ویں آیت سورہ نجم ہے اور سورہ علق ہے۔ ان میں آیتیں ہیں جن میں سجدہ واجب ہو جاتا ہے کہ انسان جب خود پڑھے یا کسی سے سنے تو اس کے لیے سجدہ واجب ہے۔ یہ نماز میں سجدے کا بیان ہے۔ اس کے بعد جو چیز واجب ہے نماز میں وہ ذکر ہے۔ ذکر یعنی وہی یاد، لیکن نماز میں ذکر سے مراد وہ الفاظ ہیں جن سے یاد خدا ہوتی ہے۔ مثلا رکوع کا ذکر ہے سبحان ربی العظیم وبحمدہ، سجدے کا ذکر ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، یہ ذکر واجب ہیں۔ اس کے علاوہ نماز میں مستحب ذکر ہیں، مثلا انسان جب رکوع میں جانا چاہ رہا ہے تو اللہ اکبر کہے، سجدے میں جا رہا ہے تو اللہ اکبر کہے، یہ ذکر مستحب ہیں۔ ان سب اذکار میں لازمی ہے کہ انہیں صحیح عربی سے پڑھا جائے اور ترتیب کے ساتھ ایک ساتھ پڑھا جائے۔ یہ بھی لازمی ہے کہ ان کو پڑھتے وقت بدن یعنی انسان اطمینان کے ساتھ ان کو پڑھے، جسم حرکت میں نہ ہو۔ صرف ایک ذکر ہے نماز کا جس میں بدن حرکت میں ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان جب
دوسرے سجدہ کرنے سے اٹھتا ہے اور پھر کھڑا ہونا چاہتا ہے، بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد کہتا ہے، یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جسے اٹھتے وقت پڑھنا ہے، یعنی اس وقت اگر جسم حرکت میں بھی ہو تو مشکل نہیں ہے، وہ ذکر ہے ہی ایسا کہ اسے بدن کے حرکت کی حالت میں پڑھنا ہے۔ ذکر کے بعد پھر تشہد ہے اور سلام ہے، بقیہ نماز کی ترتیب ہے اور موالات ہے جو ہم انشاءاللہ بعد میں عرض کر سکیں گے۔ نماز خداوند متعال کی بندگی کی عظیم نشانی ہے، بندگی کا عظیم مظہر ہے جسے معراج مومن کہا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے ان مسائل پہ غور و فکر کریں اور ان مسائل کو لازمی طور پر مکمل جزئیات کے ساتھ یاد رکھیں تاکہ اس عظیم عبادت کو انجام دیتے ہوئے، ادا کرتے ہوئے ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہماری ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔